اوکے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از کانشیسنیس. ایکچولی جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی میں سب سے پہلی چیز جو انسان کو زیر نظر آتی ہے، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو ریسپانسبل سمجھ رہے ہیں، اکاؤنٹیبل سمجھ رہے ہیں، سو دین یور کانشینس، آپ کا ضمیر، آپ کا احساس، آپ کا شعور بنیادی طور پر جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے. So, what is the take of Islam on this very aspect? Let us analyze. Consciousness is the philosophy behind the mind that experiences the good and bad of the worlds. Consciousness جس کو ہم کہتے ہیں شعور یا احساس یا جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، یہ وہ فلسفہ ہے جو دنیا میں جو بھی ہم تجربات سے گزرتے ہیں، ان تجربات میں کوئی تجربہ ہمارا اچھا اور کوئی برا ہوتا ہے، اور ہمارا ریئیکشن اس وقت کیا ہے، اس کے متعلق کیا ہے، تو دیٹ از ایکچولی کالڈ کانشیسنس. یعنی جو دنیا کے اچھائی اور برائیوں کے ساتھ ہمارا ذاتی جو ہے تجربہ یا ہم اس پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کو ہم کانشیسنس کہتے ہیں، سوری کانشیسنس کہتے ہیں. اٹ از اے میکینزم دیٹ ایکسپلینز اینڈ ڈیٹرمائنز دا بیہیویئرس. یہ وہ ترکیب ہے یا وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے اپنے برتاؤ کی، اپنے سلوک کی، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعین کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے کس چیز کو دنیا میں دیکھتا ہے. وہ اپنے ضمیر کی آواز سے، اپنے کانشیسنس سے، اپنے شعور سے یہ ساری باتیں ڈٹرمائن کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے دنیا میں برتاؤ کرے. Islam pays much attention to this subject as we know that consciousness is opposite to heedlessness. چونکہ اسلام اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ شعوری طور پر انسان بیدار ہونا چاہیے، اس کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے. کیونکہ اس کو ایک اور لفظ کا الٹ اسلام سمجھتا ہے، دیٹ از کالڈ ہیڈ لیسنس، غفلت. اسلام غفلت کو بہت برا سمجھتا ہے، وچ از ہائیلی ڈس لائکڈ بائی قرآن. یہ بہت زیادہ اس کو، یعنی غفلت کو یا غافل لوگوں کو کل انام بلہم عدل اولئک هم الغافلون قرآن نے کہا ہے. یعنی غفلت زدہ لوگ، ہیڈ لیس لوگ جو ہیں، وہ جانوروں سے بھی بدتر قرآن نے ان کو گنا ہے. اینڈ پروفٹ آف اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بہت زیادہ وہ کی ہے کہ غفلت سے بچنے کی بہت ساری تلقین کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. In Islam, consciousness means the constant reference to Allah and ensuring that everything is done in accordance with Allah's pleasure. اب اگر ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھیں گے کہ شعور اصل میں، احساس اصل میں، یا ضمیر اصل میں، وہ کس بات کو ہم کہتے ہیں کہ کسی کا ضمیر جو ہے وہ کسی کا کانشیسنس جو ہے وہ اس لحاظ سے اس لیول کا ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لیول کا ہے جس کو اسلام چاہتا ہے. دیٹ شوڈ بی دین کہ ہر بار جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے تعین اس بات کا کرتا ہے کہ کیا اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے عین مطابق میں یہ کام کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، کیا میں اللہ کی خوشنودی کے عین مطابق یہ کرتا ہوں یہ کام کہ نہیں کرتا ہوں. اگر کوئی شخص بار بار اس چیز کا تعین کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اکارڈنگ ٹو اسلام ہز کانشیسنس از انٹیکٹ، اس کا ضمیر، اس کا شعور بیدار ہے. اگر وہ ہر بات میں یہ تعین کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے اور مجھے اللہ کے لیے کرنا ہے، میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا ہوں، ہر کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلامکلی اس کا کانشیسنس جو ہے وہ بالکل دیٹ از انٹیکٹ. اٹ از آلسو کالڈ اسپرچویلٹی ان اسلام، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں روحانیت بھی اسلام میں کہا گیا ہے. یعنی آپ اپنے کام کرنے سے پہلے جو آپ فزیکل ورلڈ میں ایکچولی کرتے ہیں، لیکن اس کا آپ اس کا نوڈ پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ روح میرا کیا کہے گا، اس کی وہ حامی برتا ہے، اس کو وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. تو یہ پہلے میں روح سے پوچھتا ہوں
جب میں اس چیز کو یعنی پہلے اپنے ضمیر کو کھنگالتے ہوئے میں دیکھتا ہوں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کام کیا صحیح ہے یا وہ کام اللہ کے نزدیک مجھے کرے گا یا اللہ سے دور کرے گا، تو اسی کو ہم اصل میں دوسرے لفظ میں روحانیت بھی کہتے ہیں اسلام میں. So according to Islam, consciousness is not static but dynamic because it increases and decreases according to the intensity of one's efforts towards it. چونکہ جب ہم اسلامی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی رکی ہوئی چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ اسٹیٹک، یعنی ایک جگہ پر یہ جامد، اس کا تصور ٹھوس نہیں ہے کہ کسی کا کانشیسنس ہے تو بس ہے، کسی کا نہیں ہے تو بس نہیں ہے. نہیں، بلکہ اسلام اس کو متحرک سمجھتا ہے. اسلام اس میں جو ہے اس میں کبھی کبھی اضافہ ہو جاتا ہے، کبھی کمی ہو جاتی. سو اٹ از دیٹ وے، اٹ از ویری ڈائنامک، اٹس ناٹ اسٹیٹک. کہ ہاں اگر ہم تو یہ فرض کر لیں کہ اس کا کانشیسنس ہے تو یہ ہمیشہ رہے گا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. کسی کا کانشیسنس ہم سمجھتے ہیں، کسی کا شعور یا کسی کا ضمیر بیدار ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مطلب اب وہ مطلب اس کا ضمیر سوئے گا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یا کسی کا ضمیر ابھی سویا ہوا ہے، کسی کا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی بدل سکتا ہے. کس بنیاد پر بدلتا ہے؟ یہ اس بنیاد پر بدلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی اس کی شدت کو محسوس کرے اور اس کے لیے وہ مطلب کوشش کرے، اس میں ایفرٹس اپنے لگائیں کہ وہ اپنے ضمیر کی روشنی کو پالے، اپنے ضمیر کو بیدار کرنے کی وہ جدوجہد کرے. جتنا وہ جدوجہد کرتا رہے گا اتنا یہ متحرک ہو جائے گا اور اتنا یہ بڑھتا رہے گا، اس کا ضمیر اتنا ریفائن ہو جائے گا. The level of consciousness depends upon one's closeness to Allah and detachment from the excessive worldly pleasure. اور اسلام نے اس کے لیے ایک بہترین نسخہ، عملی نسخہ اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ اگر کسی کو بھی اپنا شعور، اپنا ضمیر بیدار رکھنا ہے تو اس کے لیے اس سے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کی جدوجہد کرنی ہے. اور دوسری طرف سے جو دنیاوی جو پلیجر ہے، جو دنیا میں انسان جو دنیاوی خوشیاں ہیں ان سے وہ پرہیز کرے، ان میں زیادہ وہ اپنے آپ کو نہ بٹکائے، ان کی طرف زیادہ مائل نہ رہے. دنیا اور آخرت کی بیلنس کو پکڑتے ہوئے وہ چلے، تب جا کے اس کا ضمیر جو ہے، اس کا شعور جو ہو وہ بیدار رہتا ہے. The closeness to Allah is established and strengthened by following the commandments of Allah and serving His creation through universal good. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے یہ کام ہم کیسے کریں گے، کہ ہم اللہ کی نزدیکی کیسے حاصل کریں گے. اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان ساری باتوں پر عمل کرنا ہے جو اسلام لے کے آیا ہے، جو اللہ کے کمانڈمنٹس ہیں ہم ان پر عمل کریں، اور جو اوورآل اللہ کی کریشن، اللہ کی مخلوق اس کائنات میں ہے ان کے ساتھ ہم بہترین، جس کو ہم کہتے ہیں فلاح عام، یونیورسل گڈ، بہترین طریقے سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہے. ہر ایک شخص کے لیے، جو بھی شخص ہی نہیں بلکہ جو بھی کریشن، جو بھی دنیا ہے اس کی بہتری کے لیے ہم کام کریں. اس سے ہمارا ضمیر جو ہے اجاگر ہو جائے گا اور شعور جو ہے بیدار رہے گا. Besides a constant remembrance of Allah and reflection on His creation in the ultimate level is the ultimate level of one's conscience. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان بار بار اللہ کا ذکر کرتا رہے اور دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس پر وہ ہمیشہ غور و فکر کرتا رہے. اور یہ اعلیٰ درجے کی جو ہے، اس کو اعلیٰ درجے کی الٹیمیٹ لیول کی کانشیسنس اسلام نے کہا ہے. Following are the basic 5 levels of consciousness according to Islam. بنیادی طور پر ایک عام مسلمان جب ہم مطلب فلسفی میں جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے مقام ہے کہ انسان کا شعور کس طرح سے آگے بڑھتا ہے، منزلیں کیسے طے کرتا ہے. تو لیکن بنیادی سطح پر جب انسان ابھی مطلب ہم پہلے ڈائمنشن میں ہی جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی کم از کم 5 لیولز اس کی کانشنس کی بیدار ہونی چاہیے. 5 چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے. The first thing is the state of being wakeful and free from any kind of intoxication. کانشیس بیدار رکھنے کے لیے پہلی بات ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ نیند میں نہ کرے، وہ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل آنکھیں کھلی رکھ کے وہ دنیا میں رہے.
تو یہ لیول آف کانشیسنیس ہے، یہ لیول آف کانشیسنیس ہے. اور جب ہم نیند میں چلے جاتے ہیں تو اٹ از ایکچولی دا فرسٹ لیول آف انکانشیسنیس. تو یہ انکانشیسنیس کی لیول ہے. تو لہذا اسلام جو بھی چیزیں جو ہے جو بھی فرائض عائد کرتا ہے وہ ایسے شخص پر کرتا ہے جو بیدار ہو. مطلب جو نیند میں ہو اس پر تو رفیع القلم و عین السلاس، اس میں تین میں سے ایک وہ بھی آتا ہے جو سویا ہوا ہے، اس پر تو اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے. نمبر 2 از انٹاکسیکیشن، یعنی کسی بھی طرح کے نشے میں نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا دماغ فطور میں ہو. یعنی دماغ فطور سے بالکل پاک ہو، اس میں کسی بھی قسم کا نشہ چڑھا ہوا نہ ہو، اور دوسرا وہ نیند میں نہ ہو. یہ پہلی لیول ہے کانشنس کی. In Islam, every single act is recommended to be done with open eyes in the state of awakening and stable mind. اسلام کہتا ہے کہ ہر کام جب بھی انسان کرے تو آنکھیں کھول کے کرے اور ان دا اسٹیٹ آف اویکننگ کرے. وہ ہر کام جو ہے وہ بیداری میں کرے اور اس کا مائنڈ، اس کا جو اس وقت دماغ ہے وہ سٹیبل ہونا چاہیے. Thus Islam does not hold any person responsible for anything during one's state of sleep, and also prohibits every kind of addiction and intoxication which causes deception in the brain. لہذا اسلام کسی بھی شخص کو اس وقت تک مطلب کسی بھی چیز کے لیے اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہے جب تک وہ فلی بیدار نہ ہو جائے، جب تک وہ مکمل طور پر آنکھیں کھلی اس کی نہیں ہے، اس کا مائنڈ سٹیبل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے انٹاکسیکیٹنگ ڈرنکس جو ہے جو انسان کو فطور دماغ میں ڈسپشن لاتے ہیں، اس کے دماغ میں جو ہے مطلب اس پر ایک طرح کا پردہ حائل کرتے ہیں. اس وجہ سے اسلام نے سارے کے سارے نشہ جات کو حرام قرار دیا، چاہے مقدار چھوٹی ہو یا مقدار بڑی ہو. دین کمز اسٹیٹ 2. دوسری اسٹیٹ اس کی کیا ہے؟ دا اسٹیٹ آف کلیئرٹی آف انٹینشن. جب بھی کوئی کام انسان کرے تو اس کا انٹینشن، جس کو ہم نیت کہتے ہیں، وہ صحیح ہو، اس میں کلیئرٹی ہو. میں یہ کام کیوں کرتا ہوں، کس لیے کرتا ہوں، تو یہ کانشیس لیول پر وہ کرے اور انٹینشن ٹھیک کر کے کرے. Islam does not value any act of devotion unless the intention behind the act is clear. چاہے آپ کتنا بھی عبادت کا جو اعمال کے طور پر ہم عقائد کے طور پر ہم اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا تب تک کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک آپ کی نیت کلیئر نہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں. کس نیت سے آپ کرنے جا رہے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو اس کا ملے. یعنی یو شوڈ بی ویری کانشیس ان یور انٹینشن. آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ کانشیس ہے اس بارے میں. تو یہ دوسری لیول ہے. پھر ہے تیسری لیول، دا اسٹیٹ آف فوکس آن دا اٹینشن اینڈ کنسنٹریشن. اور تیسری لیول یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کام جب وہ کر رہا ہے وہ پوری طرح سے انہماک سے کرے، اٹینشن کے ساتھ کرے، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرے. یہ نہ ہو کہ وہ کام کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی پیڑ پر چڑھا ہوا ہے، اب پیڑ کے شاخیں کاٹ رہا ہے، تو اس کو وہاں پر حکم ہوا کہ وہ اچھی طرح سے اٹینشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ، تاکہ وہ نہ اپنا نقصان کرے نہ اس درخت کا نقصان کرے. اسی طرح سے ہر کام میں آپ کا اٹینشن اور آپ کی کنسنٹریشن جو ہے یہ لیول آف کانشیسنیس ہے. In Islam, one is obliged to have a clear idea, proper attention and clear understanding about that one is doing. اسلام پہلے یہ چاہتا ہے کہ جو بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کا آئیڈیا اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. کیا ایشو کی کارن یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے. پراپر اٹینشن، پھر جب آپ وہ کام کر رہے ہیں تو اس کی طرف پوری توجہ ہو. اینڈ کلیئر انڈرسٹینڈنگ، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو میں کیا کر رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے، کانشیس لیول ہے. یہ تیسری لیول ہے جو آپ کو کرنی ہے. اٹ انکلوڈس آل دا ایکٹس آف ڈیووشن. چاہے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہو، کوئی بھی جو عقائد کے لحاظ سے جو ہمارے اعمال ہے جیسے عبادت وننج، چاہے آپ عبادت کر رہے ہو، کوئی کمرشل ڈیلنگ کر رہے ہو، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کوئی تجارتی مسودہ تیار کر رہے ہو یا تجارت کر رہے ہو کسی کے ساتھ، یا کانٹریکٹس اور اینی ٹائپ آف بزنس، چاہے آپ تجارتی معاہدہ کر رہے ہو یا کسی بھی طرح کا بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی ڈیل کر رہے ہو، آپ کو تین باتوں کا خیال اس میں رکھنا ہے. یو ہیو کلیئر آئیڈیا اباؤٹ اٹ،
proper attention towards it when you are doing, and you have proper understanding what you are doing. तो ये है तीसरी लेवल. और चौथी क्या है? द स्टेट ऑफ डेलिब्रेट कंट्रोल ऑफ बिहेवियर. यानी इंसान किसी भी लम्हे जो है अपना अपना बर्ताव जो है उसको खो देता है, उस पर कंट्रोल खो देता है. कोई चीज उसके सामने आ जाती है तो उसको कहा गया है कि आप कंट्रोल करें. आपको दिल कहेगा कि मुझे ये करना है, लेकिन क्या वो सही है या गलत है, आप उसको सही तरीके से भी कर सकते हैं, गलत तरीके से भी कर सकते हैं. तो यहां पर आपको फ्री विल दी गई है, और फ्री विल में आपसे कहा गया है कि आप सही को करो और गलत से रुक जाओ. तो यहां प्रॉपर कंट्रोल ऑफ बिहेवियर आपको करना है और कॉन्शियसली करना है. कॉन्शियसली करना है. ये शऊर की एक लेवल है. सो दैट इज व्हाई इट इज बिकॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऑल रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री विल. क्योंकि इसी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि इंसान को जो है वो उसके जजा या उसका सजा तय किया जाएगा उसकी फ्री विल की वजह से. यानी जो उसने नतीजा जो जो उसने अमल किया, उस अमल में उसकी विल शामिल है. उसने जानबूझ के कोई काम छोड़ा, जानबूझ के कोई काम किया, तो उसकी वजह से काम दोनों उसके सामने थे. तो अब उसका तयन हो जाएगा कि उसको सजा मिलेगा या जजा मिलेगा. तयन इस बात से होगा कि उसने डिसीजन किस तरह से लिया. दैट इज कॉल्ड फ्री विल. और देन कम्स द नंबर 5, द स्टेट ऑफ कंट्रोलिंग हवा और वेन डिजायर्स. इंसान की जो बेकार की ख्वाहिशात होती है, जिसको हवा अल्लाह ने कहा हवा, तो ये अरबी का हवा है, उर्दू का हवा नहीं. इट मीन्स टू बी केयरफुल एंड इम्पार्शल व्हेन यू फॉलो द ट्रूथ फॉर जस्टिस. जब आप हक की तलाश में निकलते हैं, हक की तलाश में अदल को कायम करने के लिए निकलते हैं, तो उस वक्त आपको इम्पार्शल रहना, गैर जानिबदार रहने की जरूरत होती है. ये नहीं कि अगर अगर आप मिसाल के तौर पर जज हैं, तो आपका भाई ये एक तरफ से केस लड़ रहा है और दूसरी तरफ से आपका दुश्मन लड़ रहा है, लेकिन जब आप फैसला दे रहे हैं बहैसियत जज, यू शुड बी इम्पार्शल. उस वक्त आपको अगर जो सच्चाई है वो बाई के खिलाफ आपको कर रही है, तो आपको वो डिसीजन लेना है. यू हैव टू बी ऑन द राइट ट्रैक. उसको हवा कहते हैं. आपको वेन डिजायर्स फॉलो नहीं करने, उस बेकार की अपनी हवा को, अपनी नफसानी ख्वाहिश को उस वक्त आड़े नहीं आने देना है, और उसको उसको कंट्रोल करना है. दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. परफॉर्म सम एक्टिव वर्शिप, या आप कोई वर्शिप कर रहे हैं, उस वक्त भी आपके दिल में ख्वाहिशात आ रहे हैं, उन ख्वाहिशात को बालाई ताक रखना है और कंसंट्रेट करना है उस वर्शिप की तरफ. और डील इन द पब्लिक लाइफ, या कोई भी डील आप पब्लिक लाइफ में कर रहे हैं, वहां पर भी आपको ख्वाहिशात गालिब आ जाएंगी. उन पर आपको एक्टिवली कंट्रोल करना है, उन ख्वाहिशात को रोक देना है. ये है कॉन्शियसनेस की लेवल. इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस वन हैज टू अवॉइड anything that comes from one's biased inclination or vain desires. हर जगह पर आपको दो चीजों का ख्याल रखना है कि मैं किसी भी तरफ से मैं मुतासिबाना झुकाव किसी चीज की तरफ नहीं रखता हूं. इन केस ऑफ इफ यू आर डीलिंग सम केस, अगर आप किसी की ट्रायल कर रहे हैं, तो वहां आपका बायस्ड इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए अपने रिश्तेदार की तरफ, अपने दोस्त की तरफ, या किसी और की तरफ. और जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपका बेकार की ख्वाहिश ना हो. इस्लाम कुछ और कह रहा है करने के लिए, और आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कुछ और कर रहे हैं, या आप किसी मसले का जवाब दे रहे हैं, तो आप किसी खास मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, तो आप उसी मकतब फिक्र, आप मेन स्ट्रीम जो असल चीज है उसको छोड़ के आप मकतब फिक्र को, क्योंकि आपकी ये वेन डिजायर है कि मेरा मकतब फिक्र मुझे जो है वो नाराज ना हो जाए, तो वहां पर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और अपनी हवा को, यानी जो दिल की जो ख्वाहिश है, दिल के जो ख्वाहिशात नफ्स जो है, उनको कंट्रोल करके रखना है. दीज आर सम ऑफ द बेसिक लेवल्स. अब इनकी ऊपर वाली लेवल्स तो बहुत सारी है, लेकिन ये बेसिक लेवल्स है जिस जिस जिसको हम कॉन्शियसनेस की बेसिक लेवल्स करार देते हैं इस्लाम में. ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है. और इसके आगे वाली मंजिलें तभी तय होती है जब आप आगे देखते हैं, तभी वो शख्स जो है अगली मंजिल वो ड्यूटीफुलनेस की तरफ जाता है, सिंसियरिटी की तरफ जाता है, पाइटी की तरफ जाता है, ऑनेस्टी की तरफ जाता है, मॉडेस्टी की तरफ जाता है, काइंडनेस की तरफ जाता है. लेकिन जब उसका फर्स्ट लेवल क्लियर हो, यानी उसका कॉन्शियसनेस इंटैक्ट हो,
आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और अभी भी हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।